السلام علیکم۔ کہانی کے 7ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ بیوی بچوں کو کس بات کی سزا دے رہی ہیں؟ جی، انہوں نے سر ہلایا۔ ایک بار پھر پوچھا تھا۔ اس نے جواب دیا، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے والدین نے ایک ایسی عورت سے زبردستی شادی کر دی جو نہ صرف گھوڑ اور جاہل ہے، بد زبان ہی نہیں بلکہ بد مزاج بھی ہے۔ اس عورت نے گھر جہنم بنا کر رکھ دیا تھا۔ میری زندگی عذاب بن کر گزر رہی تھی۔ بستر پر رفیق نہیں اجنبی بن جاتی ہے۔ اسے میرے جذبات اور خواہش کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ انہیں 10-11 برسوں کے بعد اس کا خیال آیا۔ وہ اتنے برسوں تک اپنی بیوی کو برداشت کرتے رہے، بستر کی زینت بنا کر کھیلتے رہے، بچے پیدا کیے، اب کہتے ہیں کہ عذاب جھیلتے رہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں ریاض اپنی بیوی کے بارے میں مجھ سے غلط بیانی کر رہا ہے؟ اس میں ذرا برابر بھی کوئی صداقت نہیں ہے۔ لڑکی نے حیرانی سے دریافت کیا۔ جی ہاں، میں بتانے لگی، ان کی بیوی گریجویٹ ہے اور اعلیٰ مہذب خاندان سے تعلق رکھتی ہے، سلیقہ شعار ہے، خوبصورت ہے اور پرکشش ہے۔ اس نے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا رکھا ہے۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو ایسا کریں کہ بارش رکنے کے بعد میرے ساتھ اس کے ہاں چلیں، اس سے ملیں، اس کے گھر کو دیکھیں۔ اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے شوہر کی شادی ہونے والی ہے تو اس کی پیشانی پر بل تک نہیں آئے گا۔ وہ نہ صرف آپ سے کھلے دل بلکہ خندہ پیشانی سے ملے گی۔ کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی اس سے ملنے کے لیے؟ جی نہیں۔ اس نے اپنا پسینہ صاف کیا۔ ریاض نے میرے ساتھ اس قدر دھوکہ کیا ہے۔ کس لیے کیا؟ اس کی یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس لیے کہ مرد ذات کسی ناک سے کم نہیں ہوتی۔ وہ پرائی لڑکیوں اور عورتوں کو محبت کا فریب دے کر ڈسنے سے کبھی نہیں چوکتا۔ میری آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں۔ وہ بولی، اگر آپ سے ملاقات نہ ہوتی تو میں راستہ بھول جاتی، کسی دلدل میں گر جاتی۔ آپ ریاض سے ملنے اس کے گھر کیوں جا رہی تھیں؟ میں نے اسے ٹٹولا۔ آج انہوں نے 3 بجے گھر پر ملنے کے لیے بلایا تھا تاکہ اطمینان سے بیٹھ کر شادی کا پروگرام بنا سکیں۔ ان کی بیوی بچے حیدرآباد گئے ہوئے ہیں۔ شادی سے پہلے میں نے اس گھر کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی جہاں مجھے زندگی گزارنی تھی کہ قسمت نے اتفاق سے مجھے آپ سے ملوا دیا۔ کیا آپ یہ جانتے ہوئے بھی ریاض سے ملنے اس کے گھر جا رہی تھیں کہ وہ اکیلے ہوں گے؟ اتفاق سے آج ان کی بیوی اچانک اور غیر متوقع حیدرآباد سے اپنے میکے واپس آ گئیں۔ ریاض کو اس کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں ہوئی ہے۔ میں نے کہا، اچھا وہ آپ ان کے گھر نہیں پہنچے؟ اگر وہ مخلص ہوتے اور ان کے دل میں فتور نہیں ہوتا تو وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر آپ کا راستہ صاف کر دیتے۔ وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کھڑے کھڑے طلاق دے سکتا ہوں، اس لیے کہ ان کی بیوی کا خاندان بڑا بارسوخ ہے، با اثر ہے، پھر وہ اپنی بیوی بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک شخص طویل رفاقت کے بعد بیوی سے آتا نہیں ہے بلکہ اور قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ بیوی ہم مزاج اور ہم نفس بن جاتی ہے۔ لیکن ریاض نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ افسردگی سے بولی، آپ خود سمجھتی ہیں کہ بھنورے کا کیا کام ہے؟ مرد ایک بھنورا ہی تو ہوتا ہے۔ لڑکی یکلخت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کھڑکی کا پٹ کھول کر باہر جھانکا، پھر پٹ بند کر کے میرے پاس آئی اور بولی، بارش فی الحال تھم گئی ہے، ویسے آثار اچھے نہیں ہیں، پھر شروع ہو سکتی ہے۔ یہ سلسلہ شاید رات تک چلے۔ پھر اس نے میز پر کپڑے اٹھائے اور غسل خانے میں جا کر بدل آئی۔ رخصت ہوتے وقت ممنونیت سے بولی، آپ نے میری آنکھیں کھول کر جو احسان کیا ہے میں اسے کبھی نہ بھلا سکوں گی۔ آپ مجھ پر ایک اور احسان کر دیں، کسی سے کوئی رکشہ یا ٹیکسی منگوا دیں، کہیں وہ اوباش لڑکے دوبارہ نہ مل جائیں۔ میں پڑوس کے لڑکے کو بلانا چاہتی تھی کہ اتفاق سے ایک رکشہ سامنے والے مکان کے سامنے آ کے رکا۔ میں نے اسے اس میں سوار کرا دیا۔ میں اسے اس وقت تک دیکھتی